استاذ جو ہے نا وہ ایسا ہیرا ہے کہ جو طلبہ اکرام کو تراش کر ان کو ایک ہیرا بناتا ہے. صحیح. وہ انسان ہے کہ جو ایکچوئل میں طلبہ اکرام کو انسان بناتا ہے نا. یہ عام طور پہ ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ جب تک کلاس روم میں رہتے ہیں، جب تک استاد صاحب سامنے رہتے ہیں، استاد صاحب کے سامنے آواز نہیں نکلتی یا پھر ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، نگاہیں نیچے بھی ہوتی ہیں. پھر بعد میں کچھ طلبہ اکرام کا انداز یوں بھی ہوتا ہے، استاد صاحب چلے گئے تو پھر ان کی نقلیں اتارنا معاذ اللہ، اور پھر وہ بے ادبی والا انداز رہتا ہے. تو یوں نہیں ہونا چاہیے. استاذ کا ایک اپنا مقام ہے، اور دین اسلام نے جو استاذ کو اہمیت دی ہے، آپ کہہ بھائی اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کائنات کو سکھانے والی سب سے بڑی عظیم ہستی، معلم کائنات، مدرس کائنات حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خود لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، اچھی چیزوں کی طرف بلانا، یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی تمام انبیاء اپنی اپنی قوموں کے استاذ ہوا کرتے تھے. کہ استاذ جو ہوتا ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے. اچھا. یعنی ظاہری جو زندگی دی ہے وہ والدین نے دی، حقیقی والدین نے جی. لیکن دین اور دنیا ہے، ساری چیزیں تو استاذ سکھا رہا ہوتا ہے. دیکھیں کہ بھائی کہ اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر آتا ہے جی. اور آنے کے بعد کوئی مدرسہ اس نے اٹینڈ نہیں کیا، کوئی یونیورسٹی میں نہیں گیا، کوئی جو ہے وہ اسکول سے نہیں پڑھائی کی، یعنی کسی بھی جو ہے وہ ادارے سے اس نے علم حاصل نہیں کیا، اس کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے کیسی ہوگی. وہ زندگی جینے کا صحیح طریقہ اسے نہیں آئے گا. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ استاد جو ہوتا ہے نا وہ ایک نئی زندگی دیتا ہے. والدین بھی اپنی جگہ جو ہے وہ دنیا کے اندر لانے کا سبب بنتے ہیں اور ایک اہم کردار ہوتا ہے، لیکن استاذ کو روحانی باپ کہا جاتا ہے. تو دنیا میں والدین لے آئے، لیکن حقیقی زندگی جو ہے انسان کو رہنا کیسے ہے، انسان کے طور طریقے کیسے ہونے چاہیے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، حقیقی زندگی سکھانے کے لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے. ماشاء اللہ الکریم.